شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم گئے کہ حضرت میں آپ کی خانقاہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں نے علوم ظاہرہ سے فراغت حاصل کی ہے، اب میں آپ کے پاس اپنے باطن کی اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے ایک کمرہ دے دیا کہ وہاں رہیں، جو معمولات ہیں اس میں شریک ہوا کریں۔ ایک زمانے تک، مدت تک وہ ٹھہرے اور کسب فیض کیا۔ پھر حضرت نے ایک مرتبہ کہا، میاں کب تک یہاں خانقاہ میں روٹیاں توڑتے رہو گے، جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ واقعہ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہ جو میرے شیخ اول تھے ان سے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا اس واقعے کو۔ تو کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ کرے کیا نصیحت، اب کیا نصیحت کی ضرورت، اتنے زمانے تک اتنی باتیں بتائی ہیں آپ نے محفوظ کی، وہ نصیحت ہی تو تھی، اس پہ عمل کرتے نا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد کہا بھائی جاتے کیوں نہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ، جاؤ قوم میں کام کرو۔ کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں کہ اچھا نصیحت سننا ہے کہ جی حضرت۔ کہا پھر سنو، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ نکلی اور قدموں میں گر گئے۔ عالم تھے، سمجھدار تھے۔ کہا حضرت نے مجھے ایسی نصیحت کی جو ایک گئے گزرے آدمی کو کرنی چاہیے، چاہے کہ مجھ جیسا عالم میں خدائی کا دعویٰ کروں، اور چاہے کہ مجھ جیسا حضرت کا صحبت یافتہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ یہ دعوت تو کوئی بیوقوف کرے۔ اس کا مطلب جب حضرت نے مجھے ایسی نصیحت فرمائی ہے تو حضرت کا نہ میرے ظاہری علم پر اعتبار ہے اور نہ میری باطن پر اعتماد ہے، لہٰذا اب جانے کا فائدہ کیا، بقیہ زندگی یہیں گزار دو۔ خوب روئے۔ جب رو دھو کر کچھ خاموش ہوئے، حضرت نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آنسو صاف کیے۔ پھر حضرت نے فرمایا لگتا یہ ہے کہ منشا نصیحت نہیں سمجھے، میری نصیحت کا منشا نہیں سمجھے۔ خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اس نصیحت کا منشا یہ تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ میں جو کہوں وہ ہو اور میں جس کا انکار کروں وہ نہ ہو۔ انشاء کن و انشاء لم یکن، یہ شان اللہ کی ہے۔ تو اپنے دل میں یہ بات پیدا مت ہونے دینا، یہ کیفیت پیدا مت ہونے دینا میں جو کہوں وہی ہو اور میں جس کو منع کروں وہ نہ ہو۔ اگر کوئی کمیٹی کا آدمی، اگر کوئی مشورے کا ساتھی، اگر کوئی جماعت کا آدمی، اس کے اندر یہ طبیعت پیدا ہوا میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے اور میں جس کو سے روکوں جس کو منع کروں وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب در پردہ یہ دعوی خداوندی ہے۔ جب سے یہ حضرت نے اس کی جو ہے اس ملفوظ کو کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور کہا دوسری نصیحت جو کی کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا، وقت کا نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا اپنے اندر یہ بات پیدا مت ہونے دینا میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور میرے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو یہ دعوی نبوت ہے۔ اللہ اکبر کرنا، بس اتنا سننا تھا کہ خوش ہو گئے۔ حضرت کتنی پیاری آپ نے نصیحت فرمائی، میں انشاءاللہ اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا اور قدم قدم پہ اس کا خیال رکھوں گا کہ میرے اندر یہ دونوں کیفیت پیدا نہ ہونے پائے۔